کو نہ کرنا سنت ہے. اس بات کو سمجھنا ذرا. آج کل بسا اوقات کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں بھئی یہ کام حضور نے نہیں کیا, تو دوسرا آدمی کہتا ہے کہ بھئی اس سے منع دکھاؤ. ہم کہتے ہیں بھئی منع تو تب کریں, منع ہوتا ہے حکم کے مقابلہ میں. حضور نے حکم نہیں دیا تو منع ہی کیا بات ہے. جس کام کو حضور نے کیا اس کو کرنا سنت ہے, اور جس کو نہیں کیا اس کو نہ کرنا سنت ہے. جس کام کو کیا اس کو کرنا سنت فعلی ہے, اور جس کو نہیں کیا اس کو نہ کرنا چھوڑ دینا سنت ترکی ہے. یعنی بسا اوقات کسی کام کو نہ کرنا یہ سنت ہے, بسا اوقات کرنا سنت ہے. آج جتنی بھی جھگڑے ہمارے معاشرے میں حرکت کر رہے ہیں, اگر ہم اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ لے, سارے کے سارے جھگڑے ختم ہو جائے. معاملہ وہاں سے بڑھتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کرنے تو حرج کیا ہے, یا اپنی طرف سے دلیلیں گھڑی جاتی ہیں. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اہل سنت کا مطلب سنت کو لینے والے, والجماعت کا مطلب کسی عمل کے سنت ہونے نہ ہونے کا فیصلہ صحابہ کرام سے کروانے والے. اہل سنت والجماعت کا مطلب سمجھیں. آج بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کے سنت ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے. بعض لوگ ایک کام کو سنت کہتے ہیں وہ سنت نہیں ہے, بعض لوگ ایک کام ہے جو سنت ہے اس کو سنت نہیں مانتے. تو اس میں صحابہ کرام فیصلہ کریں گے کہ یہ کام سنت ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے کام کیے جن کے کرنے کا امت کو حکم نہیں ہے. آپ نے 4 سے زیادہ شادیاں فرمائیں, لیکن امت کو 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کی خصوصیت ہے, یا روایت میں ہے آپ نے بعض کام کیے پھر چھوڑ دیے تو وہ بھی سنت نہیں ہے. اور بعض کام ایسے ہے جو میں نے بتایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, آپ کی خصوصیت تھی, امت کو کرنے کی ترغیب نہیں دی. میرے بھائیو, جب امت کی ترغیب نہیں دی, صحابہ کرام نے اس کو نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کر سکتے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سنت کیا ہے. میں یہاں بیٹھا میں کہوں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت بہت ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کا مہینہ کیسے گزارتے تھے؟ ربیع الاول کا مہینہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گزارتے تھے ہم ویسے گزار لیں. اس میں کسی آدمی کی رائے کو دخل نہیں, میں اپنی سمجھ سے کوئی طریقہ ایجاد نہیں کر سکتا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مہینہ 63 مرتبہ آیا, اور 63 مرتبہ حضور نے یہ ربیع الاول کا مہینہ اور یہ دن کیسے گزارے. اگر ہم آپ کی سیرت کو دیکھیں, صحابہ کرام میں ان کاموں میں سے کسی کام کا کوئی ثبوت نہیں ملتا جو آج ہم کرتے ہیں. میں یہ مسئلہ توجہ کرنا, آپ میری نیت پر شک نہ کریں. میں یہ بات کر رہا ہوں, میں اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, اور اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بات نہیں کروں گا اللہ کے ہاں میری پکڑ ہوگی. ایک مسئلے کا مجھے پتہ ہے, میں بیان نہ کروں گا تو اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی. میں اس لیے کر رہا ہوں. کوئی آدمی اس نیت سے میری بات کو نہ سنے کہ یہ آدمی جو ہے کسی کی مخالفت کر رہا ہے یا اختلاف ڈالنا چاہتا ہے, مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے نہ میرے پاس اتنا وقت ہے اور نہ میں اس میں اپنی صلاحیتیں ضائع کرنا چاہتا ہوں. میں مسئلہ بتانا چاہتا ہوں. یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بھئی ایک آدمی اس کو دین کے مسئلے کا پتہ ہے, دین کا پتہ یہ ہے کیا, اور پھر بھی ضرورت پڑنے پر اس کو بیان نہیں کرتا. قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی, تو میں آگ کی لگام پہننا نہیں چاہتا. مجھے کسی تیسرے چوتھے آدمی سے غرض نہیں, وہ کیا کرتا ہے, مجھے اپنی قبر اور آخرت سے غرض ہے. اور میں ایک اپنی قبر و آخرت پہلے, نمبر 2 میں یہاں بیٹھا ہوں, میرا مدرسہ ہے, میری مسجد ہے, میرے ساتھی ہے, مجھے چندہ دیتے ہیں, میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں, میرے ساتھ چلتے ہیں, تو میں نے ان کو دن کی بات نہیں بتانی. میں نہیں بتاؤں گا کل کو میرے گریبان پکڑیں گے, ہاں جی ہم آپ کا سارا خیال رکھتے تھے لیکن آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ یہ بات یہ کام غلط ہے, یہ بات غلط ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں میری پکڑنا. تو میرے بھائیوں, ربیع الاول کے مہینے میں یہ جو آج ہمارے ارد گرد جو کچھ ہوتا ہے, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کی ترغیب دی ہے, نہ آپ نے خود کیا نہ صحابہ کرام نے اس کو کیا. اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی میں وفات سے پہلے 63 مرتبہ ربیع الاول آیا. کبھی بھی یہ معاملات نہیں ہوئے جو آج ہمارے سامنے ہیں.
بلکہ ربیع الاول کے مہینے میں کوئی خاص اضافی عمل ہی ثابت نہیں ہے کہ بھئی ربیع الاول سے پہلا مہینہ کون سا تھا؟ سفر. بھئی اب سفر ختم ہوا, آج ربیع الاول کا مہینہ چڑھا, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی ترغیب دی کہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا, اب اس کو تم نے فلاں 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 خاص اعمال کرنے ہیں. جتنی حدیث کی معتبر کتابیں جن کو ہم سب مانتے ہیں, کسی ایک فرقے کی نہیں, جو ہماری سب کی میراث ہے, قرآن کریم پوری امت مسلمہ کی مشترکہ میراث ہے, احادیث کی کتابیں ہم سب کی مشترکہ میراث ہے, ہم سب کے مدرسوں میں وہی پڑھائی جاتی ہے, انہی کے درس ہوتے ہیں. میں ان مشترکہ حدیث کی کتابوں کی اور قرآن کریم کی بات کرتا ہوں. ان کتابوں میں سے کسی کتاب کے اندر ان معاملات کا کوئی طریقہ, کوئی مسئلہ کوئی نہیں ملتا کہ یہ بھی کوئی جو ہے یہ کوئی دن بطور تہوار کے ہے. دیکھو یہ مہینہ ہے, میں نے عرض کیا اس مہینے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہے, وفات بھی ہے. جب پیدائش بھی ہے, وفات بھی ہے, تو نسبت اس مہینے کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے, لیکن اس دن کو بطور تہوار کے نہیں منایا جا سکتا, کیونکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تہوار کے منائی نہیں. اس دن کو اگر ہم کہتے فلاں دن حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے اور یہ بطور عید کے ہے, حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عید قرار نہیں دیا. عید اسلام میں دو ہیں, اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو عید قرار دیا یا عید الاضحیٰ ہے یا عید الفطر ہے. عید الاضحیٰ مستقل عید ہے, عید الفطر مستقل عید ہے. اگر 13 صدیاں کم از کم 7 صدیاں گزرتی ہیں, ربیع الاول کا کوئی دن بطور عید کے نہ منایا گیا, نہ اس کو ہی سمجھا گیا. 700 سال بعد یہ کام شروع ہوا جو آج ہے, اور بلکہ 13 صدیاں اس میں گزری, بہت سارے معاملات بھی اضافات ہوئے اور اس کو بطور تہوار کے بنا جان لگا. بھائی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جو بات فرما کر گئے تھے, وَيَتِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اس موقع پر دین مکمل ہوا تھا, دین کے بنیادی احکام سارے مکمل ہو چکے تھے. اب کوئی آدمی اس میں اضافہ کرتا ہے تو آپ مجھے بتائے اس کو دین کیسے کریں. ایک آدمی ہے کوئی بھی کام کرتا ہے, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, لیکن جب دین سمجھ کے کرے گا نا پھر پریشانی, یا نہ کرنے والے پہ تنقید کرے گا پھر پریشانی ہے کہ سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. اب ابلیس تو کہہ دیا مد مقابل کو, اب یہ پریشانی, اس فتوے سے پریشانی ہمیں. میرے بھائیوں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ عید ہوتی تو اس کی عید کی نماز بھی ہوتی. عید الاضحیٰ عید ہے, اس کی عید کی نماز بھی ہے. عید الفطر عید ہے, اس کی عید کی نماز بھی ہے. یہ کیسی عید ہے جس کی عید کی نماز ہی نہیں ہے؟ معلوم ہے یہ بات نہیں بنائی گئی ہے. اگر یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور عید قرار دیا ہوتا, حقیقی بات ہے, میں ممبر میں بیٹھا ہوں, یہ ممبر رسول کا تقاضا یہ ہے, اگر خیانت کروں گا اللہ کے ہاں مجرم ہوں. اس کو شریعت نے عید نہیں بنایا, ہم اپنی سوچ سے عید کیسے بنا. باقی بات رہ گئی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی, وہ تو آدمی مومن نہیں ہے جس کو حضور سے محبت نہ ہو. وہ کیسا مسلمان ہے, وہ کیسا مسلمان ہے, وہ کیوں اپنے آپ کو مومن کہتا ہے جو کہ حضور سے محبت نہیں کرتا. یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے, ہر مسلمان کا ایمان اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے اور محبت کا داعیہ پیدا کرتا ہے, لیکن محبت کا انداز وہ ہونا چاہیے جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا.